بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم ناظرین و سامعین، حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس پروگرام میں ہم حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق میں ان عظیم ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں جنہیں دربار رسالت کے اندر بیٹھنے کا اعزاز ملا، جو نور مصطفیٰ سے براہ راست فیض حاصل کرتے تھے۔ میں اپنے ناظرین سے عرض کروں گا، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کے نسلوں کو ایمان مل جائے، آپ کی اولادیں عاشق رسول بن جائیں، تو میرا آپ کو یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے خاندان کو حیات صحابہ کے سے پروگرام سے جوڑ دیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ نبی سے عشق کیسے کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اصحاب رسول نے صرف زبانی جمع خرچ نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اپنا تن من دن عملی کردار، عملی جامہ پہنایا اور کریم آقا کے نام پہ سارا کچھ قربان کر دیا۔ انہوں نے کیسے عبادت کی، انہوں نے کیسا تقوی و طہارت کو اختیار کیا، ان کے اندر خشیت الہی کیسے تھی۔ اگر آپ یہ سارا کچھ اپنے بچوں میں داخل کرنا چاہتے ہیں تو حیات صحابہ کے پروگرام سے اپنے بچوں کو جوڑیں، اپنے افراد کو جوڑیں، اپنے خاندان کو جوڑیں۔ میرا ایمان ہے جو اس سے جڑ جائے گا، وہ میرا ایمان ہے وہ مصطفیٰ سے جڑ جائے گا۔ ناظرین محترم، آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں انہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ انہیں دربار مصطفیٰ سے تقی کا لقب عطا ہوا۔ وہ حضرت حنظلہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تقی کا لقب بھی میرے آقا نے انہیں عطا فرمایا، بڑے بڑے صحابہ کو ملا، جیسے تاجدار صداقت کو رب کائنات نے یہ تقوی اور طہارت کا یہ تاج ان کے سر پر رکھا۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، قرآن پکار اٹھا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ فرمایا اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، یہ جو بھی کرتا ہے میرا ابو بکر اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ پھر مقام کیا ملا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ پھر یہ غسیل الملائکہ بھی لقب ان کو ملا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بڑے بڑے صحابہ کو یہ مقام عطا ہوا۔ قرآن کہتا ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ وہ ایسے استقامت کے پہاڑ بنے کہ جناب ملائکہ کا پھر نزول ہوا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں احد کے میدان میں حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر کے والد، جب وہ شہید ہوتے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا، اے جابر میں تمہیں نہ بتاؤں تیرے باپ کے ساتھ رب نے کیا کیا؟ مالک کسی سے بغیر حجاب کی گفتگو نہیں کرتا، تیرے باپ سے رب نے بغیر حجاب کی گفتگو بھی کی ہے، اور تیرے باپ کی میت پر ہزارہا ملائکہ بھی نازل ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کیا تھا، جب انہوں نے شہادت پائی میرے آقا نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، مقام مقتل سے لے کر مقام مدفن تک میرے آقا اٹھا کے لے کے گئے، اور ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چل رہے تھے۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا تجھے کیا پتا، تجھے کیا بتاؤں کہ کتنے ملائکہ اس کے جنازے میں شامل ہیں۔ تو ملائکہ کا نزول ہوا، اور غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حسین ذکر ہے۔ اس حسین ذکر کے لیے حسین شخصیت ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور حسین گفتگو ہوتی ہے، جب وہ بولتے ہیں یقین کریں انوار کی بارش ہوتی ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ پھر خیر۔ ایک اور حسین ذکر ہے اور حسین تذکرہ ہے، کیا فرمائیں گے ان کی عظمت کے باب میں حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ بسم اللہ جی۔ حامداً للہ تعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد، بہت بہت شکریہ حضرت حنظلہ بن ابی عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان کریم اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم المرتبت صحابی، جلیل القدر صاحب اسلام کے وہ عظیم فرزند جن کو ایک ایسا اعزاز، ایسا شرف ملا
کہ وہ ان کا عنوان بن گیا، ان کی پہچان بن گیا، ان کا ٹائٹل بن گیا. کیا کہنے، سبحان اللہ. لوگ نام بھول گئے، جی غسیل الملائکہ یاد ہے. وہی یاد رہا کہ یہ ایک صحابی تھے جو غسیل الملائکہ تھے، اللہ اکبر. اور وہ یہی آپ کی پہچان. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ہر ایک کو الگ الگ شرف، الگ الگ اعزاز ملا. کسی کے حصے میں کوئی اعزاز، کسی کے حصے میں کوئی اعزاز. سبحان اللہ. تو ان کے حصے میں یہ جو شرف اعزاز وہ صرف انہی کے حصے میں ہے، واہ واہ. کسی اور کے حصے میں کیا نہیں. کہنے. اور یہ ایسا اعزاز تھا جس قبیلے سے آپ کا تعلق تھا نا، اس پورے قبیلے اور خاندان کے لیے یہ اعزاز باعث شرف بن گیا تھا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. باعث کوئی فرزند قبیلے میں ایسا بھی ہو، کوئی قبیلے کا فرد ایسا بھی ہو واہ 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 واہ. جو اس کے لیے باعث عزت بن جائے، واہ واہ. باعث شرف بن جائے، باعث انصار اس پہ تعارف. فخر کرتے تھے. انصار نہیں، باوجود کہ انصار کا جو قبیلہ تھا اوس، کیونکہ آپ کا تعلق اوس سے تھا نا، اوس سے. ٹھیک ٹھیک. اور دیکھیے اوس اور خزرج دو مشہور قبائل ہیں جی مفتی صاحب. مدینہ کے، اور اوس کا نام کوئی پہلے ہی چھوٹا تو نہیں ہے. اس کی شہرت کی کئی وجہ ہیں، کئی حوالے ہیں. بڑے بڑے لوگ اوس قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے. اللہ اکبر. لیکن اس کے باوجود جب اوس اور خزرج آپس میں مکالمہ کرتے تھے، مباحات ہوتی تھی، مفاخرت ہوتی تھی، تو اوس کو اس بات سے برتری مل جاتی تھی واہ واہ واہ. اور خزرج کو سرنڈر کرنا پڑتا تھا. اللہ اکبر. جب اوس والے کہتے تھے تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے تو لاؤ جس کو ملائکہ نے غسل دیا ہو، اللہ اکبر. اللہ اکبر مفتی صاحب. سبحان اللہ. کوئی سبحان ایسا اللہ. بندہ ہے تو لاؤ جس کو ملائکہ نے غسل ہائے دیا ہو، فرشتوں نے. وہ ہمارا فرد ہے، واہ واہ. وہ ہمارا فرزند ہے، وہ ہمارے قبیلے کا جو ہے وہ دھنی ہے جس کو ملائکہ نے غسل دیا ہے. تو یہ شرف تعارف بن گیا. آپ کا تعلق اوس قبیلے سے تھا. جی مفتی صاحب. اور ایک اور بڑی بات ہے کہ آپ کا جو باپ تھا ابو عامر، وہ بھی ایک نامی گرامی شخص تھا. ابو عامر، جی. اس کی وجہ شہرت، اس کا وجہ تعارف کہ وہ تورات کا عالم تھا، زبور کا عالم تھا، انجیل کا عالم تھا. پہلی کتب سماویہ کے اندر دسترس اور مہارت رکھتا تھا. ٹھیک. اچھا، اور لطف کی بات یہ ہے جی. کہ اس سٹڈی، مطالعہ، اس ممارست، اس نالج کی بیس پر اس بات پہ بلیو کرتا تھا کہ اب جو ہستی آئے گی وہ نبی آخر الزماں ہوں گے، اللہ اکبر. ٹھیک. خاتم النبیین ہوں گے، جی جی. آخری نبی کا ظہور ہوگا. بس صحیح. تمام کتابوں میں وہ صاحب موجود تھے ٹھیک. کہ اب نبوت کا باب بند ہونے جا رہا ہے، نبوت اور رسالت تکمیل پذیر ہونے جا رہی ہے. اللہ اکبر. اب آپ اس ہستی کی آمد ہوگی جس کی بشارتیں جناب موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام بھی دیتے گئے. بے شک. پڑھ رکھا تھا، منتظر تھے. ابو عامر منتظر تھا، ابو عامر بھی، اور اس جیسے دیگر لوگ جی مفتی صاحب. منتظر تھے کہ کب آمد ہوگی. اور یہ تمنائیں بھی کرتے تھے اللہ اکبر. کہ کاش ہماری زندگی میں ہی آئیں، ٹھیک. ہمیں بھی ان کی غلامی کا موقع مل جائے. ایک اور انسانی حیات کا یہ ایک پہلو ہے، اور قرآن پاک نے ایک اور حقیقت کو بیان کیا جس طرف میں لے کے جا رہا ہوں اپنے ناظرین کو. جی مفتی صاحب. تو وہ باوجود ایک اور پھر وہ بڑا شب زندہ دار، بڑا متقی، پرہیزگار، حتیٰ کہ اسی جستجو، اسی تلاش، اسی علم کی بیس پر وہ کنارہ کش ہو گیا دنیا سے، دنیا کے معاملات سے، اور ایک طرف ہو کر عبادت کرنے لگا جس کو راہب کہتے ہیں، اور اسے راہب ہی پکارا جانے لگا. صحیح. مخصوص لباس بھی پہنتا تھا. مخصوص لباس پہنتا تھا، ٹھیک. مخصوص کھانے کے جو اس کے معاملات، اور دنیا سے الگ باہر جنگلوں میں عبادت میں مصروف رہنا، تو اس کو راہب کہا جانے لگا. صحیح. اچھا، اب لطف کی بات دیکھیں، باوجود کہ وہ منتظر تھا، باوجود کہ وہ جانتا تھا، باوجود کہ سب کچھ پڑھ چکا تھا، باوجود کہ اس کا یقین پختہ ہو چکا تھا جی. کہ اب نبی آخر الزماں آئیں گے، خاتم النبیین آئیں گے،
حتیٰ کہ نام تک پہلی کتابوں میں بتا دیا گیا تھا، صحیح۔ واضح واشگاف حضور کے خلفاء تک کا ذکر کر دیا گیا تھا، اللہ، یعنی پہلی کتب کتابوں میں سماویہ پہ ایک بڑی عمیق نظر رکھتا تھا۔ بڑی عمیق گہری نظر اور ٹھیک۔ مطالعہ تھا۔ صحیح۔ لیکن جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، حضور کی تشریف آوری ہو گئی، حضور کی بعثت ہوئی، جب حق کا بول بالا ہوا، جب توحید کا ڈنکا بجنے لگا، جب لات و منات حبل و عزا کے پجاریوں کو خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے سربہ سجود ہونے کی دعوت دی گئی، ٹھیک ٹھیک۔ جب آفتاب نبوت اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگا، اللہ اکبر۔ جب آفتاب نبوت کی کرنوں سے، ضیابار کرنوں سے زمانہ روشنی حاصل کرنے لگا، تو جو بندہ منتظر، دیگر لوگ حضور کی غلامی میں آ رہے تھے جی۔ اور ان کرنوں سے فیضیاب ہو رہے تھے، جو بندہ منتظر تھا، پڑھ چکا تھا، جانتا تھا، وہ اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانی اور بدترین دشمن بن گیا۔ استغفر اللہ۔ ٹھیک۔ دیکھیے، وہ شمع رسالت کو بجھانے کے لیے ہر حربہ آزمانے لگا۔ ناظرین محترم، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، رب جس کو چاہے ہدایت کا نور عطا فرما دے، اور انہیں سارا علم تھا، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ مفتی صاحب سے پوچھیں گے۔ قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں اور غسیل الملائکہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ دیکھیں، مقدر کی بات ہوتی ہے ناظرین محترم۔ دیکھیں، کسی کو غسل دینے والا اس کا بیٹا ہے، کسی کو غسل دینے والا اس کا باپ ہے، کسی کو غسل دینے والا اس کا مرشد ہے، کسی کو غسل دینے والا کو عالم دین ہے، کسی کو غسل دینے والا اللہ کا ولی ہے، اور کسی کو غسل دینے والا اصحاب رسول میں سے کوئی قسمت کا دھنی ہے۔ لیکن قربان جاؤں، یہ کیا مقدر والے صحابی ہیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ تاریخ اسلام میں ایک ہی شخص ملتا ہے کہ جس کو غسل دے رہے ہیں تو اللہ کے ملائکہ دے رہے ہیں۔ مفتی صاحب جی کیا فرما رہے تھے؟ یہ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود چاہیے تو یہ تھا جی کہ جو ہی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدائے حق بلند کرتے فوراً یا آمنا و صدقنا کہتے، ایسے ہی بالکل۔ لیکن بات وہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، بے شک بے شک۔ اور اپنے محبوب کی صحابیت اور صحبت کے لیے میرے رب نے جن لوگوں کو پسند کیا نا، انہیں منتخب کیا۔ کیا کہنے، ہر سبحان اللہ۔ ایک کے بس کی بات ہی نہ تھی۔ واہ 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 واہ۔ اور ایک اور بات یہ کہ یہ جو ابو عامر تھا، جو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد تھا، اتنا متقی پرہیزگار ہونے کے باوجود چونکہ حق کو قبول نہ کیا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے اس کو فاسق کا لقب دیا۔ ابو عامر فاسق مشہور ہو گیا، اللہ اب اس کے نام کا حصہ ہے ابو عامر فاسق۔ مسلمانوں میں، تاریخ اسلام میں، صحابہ میں وہ اسی نام سے جانا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی وہ فاسق مشہور ہوئے، یہ غسیل الملائکہ یہ مشہور غسیل ہوئے۔ الملائکہ، یعنی وہ متقی پرہیزگار ہونے کے باوجود، یہ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں واہ 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 واہ۔ کہ وہ زہد، تقوی، وہ ریاضت، وہ عبادت، وہ شب بیداری، وہ رہبانیت، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ تب قابل قبول ہے جب مصطفیٰ کی غلامی میں آئے، وگرنہ یہ عبادت نہیں، فسق ہے۔ ہاں، اللہ یہ ہے اکبر، بات۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا دے، یہ عبادت گزار بنا پھرتا ہے، یہ فاسق ہے۔ ٹھیک ٹھیک تو ابو عامر فاسق مشہور ہو گیا۔ اور راس المنافقین جی۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ جو ابی ابن سلول تھا، اس کا یہ بہنوئی تھا۔ صحیح۔ یہ ابو عامر فاسق جو ہے اس کا بہنوئی تھا۔ اس نے بظاہر کلمہ پڑھ بھی لیا، جی عبداللہ بن ابی نے، لیکن اس کے باوجود اس نے ہر موقع پر مسلمانوں کی، اسلام کی ٹھیک۔ پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ جی این احد کے اندر 250 بندے لے کے الگ ہو گیا، 1000 صحابہ چلے تھے، 250 بندے لے کے۔ اور یہ ابو عامر جو تھا، ادھر 13 سال میرے آقا نے گزارے۔ جب شہرت اسلام کی ہوئی، بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہوا، مدینہ کے گھروں میں تذکرہ ہوتا، اس کو پتہ چل گیا تو اس نے مخالفت، پروپیگنڈا، انکار، جھٹلانا شروع کر دیا۔ 13 سال یہی کام کرتا رہا۔
پھر حضور مدینہ میں آئے تو اس نے یہاں رہنا گوارا نہ کیا، مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ چلا گیا۔ ٹھیک، مکہ چلا گیا اور وہاں سے ابو جہال کا لشکر جب آیا، جی یعنی مشرکین کا، ابو جہل تو بدر میں مارا گیا تھا، صحیح، احد میں تو یہ اس لشکر کے ساتھ آیا، احد میں آیا، اس لشکر کے ساتھ آیا اور کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے حضور کے غلاموں کے خلاف اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اچھا، اب پھر واپس چلا گیا۔ پھر سرکار فاتح بن کے جب مکہ میں ہے، میں بتا رہا ہوں کہ اس کی دشمنی کس حد تک بڑھ گئی، باوجود ہے کہ وہ سب کچھ جانتا تھا۔ جب حضور فاتح بن کے مکہ میں آئے تو اس نے مکہ چھوڑ دیا، اس وقت قسطنطنیہ چلا گیا، جی ہرقل بادشاہ جو تھا، شاہ روم جو تھا، اس کے پاس چلا گیا۔ ٹھیک، تو اتنا بدترین دشمن اسلام ہے، اور اس کی پوش سے اور اس کی کوکھ سے اللہ جو اکبر، جنم لے رہا ہے واہ وہ واہ، میرے نبی کا اتنا شدائی ہے اللہ اکبر، کہ صدا گونجتی ہے، اللہ کا پیارا محبوب بلا رہا ہے تو وہ پہلی رات کی دلہن کو بھی بھول جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، کیا کہنے ہیں مفتی صاحب، یہ اشارہ کرنا تھا، یخرج الحی من المیت میت، واہ واہ واہ، ومخرج المیت من الحی۔ کیا کہنے مفتی صاحب، جس طرح وہ طائف میں جب کریم آقا کے پاس سنگ باری کی گئی تو میرے آقا نے فرمایا میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ ان کی نسلوں میں ایمان والے ہوں گے، ان کی اور نسلوں میں مفتی میرے صاحب کمال غلام کی آئیں بات گے۔ یہ ہے کہ وہ صحابی جو سب سے پہلے پاکستان یعنی پاک و ہند آئے، وہ اس کا تعلق بھی طائف والوں کے ساتھ تھا، جی جی جی، اللہ اکبر، میرے آقا کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ انہی میں سے آئیں گے جو اسلام کی شمع کو تحفظ فراہم کریں گے، شمع اسلام کے پروانے ہوں گے، میرے غلام ہوں گے۔ جی تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ قدرت رکھتا ہے، وہ زندوں میں سے مردہ نکالتا ہے اور مردوں میں سے زندہ نکالتا ہے۔ یہ مردے سے زندہ نکالا، اللہ اکبر، مردے سے زندہ نکالنے کا مطلب کیا ہے؟ کافر سے مومن پیدا کیا، اللہ اکبر، کافر سے مومن۔ تو اب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا پھر جب وہ گستاخیاں کرتا تھا تو حضرت حنظلہ کی قوت ایمانی دیکھیے، جذبہ ایمانی دیکھیے، ٹھیک، حضور پر فدا ہونے کا جذبہ دیکھیں۔ اتنا متقی پرہیزگار بظاہر لوگوں کے سامنے، بڑا جو ہے وہ راہب باپ ہو، لیکن اس نے نازیبا کلمات جب کہتا تھا مخالفت میں وہ حد سے بڑھ گیا، تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، آقا مجھے اجازت دیں تو میں اپنے باپ کا سر اتار کے لے آؤں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اپنے باپ کا سر واہ واہ اتار واہ، کے لے۔ ایسا غلبہ تھا سرکار کی محبت کا، حضور کے عشق میں اس قدر واہ واہ واہ، مستغرق تھے واہ واہ واہ، ہیں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم جی او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ فرمایا مفتی صاحب کے ساتھ اس کو بھی جوڑ لیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب حب الیہ الیہ من والدہ وولدہ وولدہ والناس واہ واہ اجمعین۔ وہ واہ، اللہ کا قرآن، یہ میرے پیارے مصطفیٰ کا فرمان، کیا کہنے، سبحان اللہ، معیار ایمان کا دیا، اور اس معیار پر پورا اگر اترے ہیں تو وہ حضور کے صحابہ اترے ہیں۔ سبحان اللہ، جو تھیوری دی تھی قرآن اور حدیث نے، کیا کہ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا محبوب کیسے ہو سکتا ہے جن کے دلوں میں اللہ اور اس کا رسول بس چکا، اس دل میں رسول اللہ کے دشمن کے لیے کوئی جگہ ہو، چاہے ان کا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، اللہ اکبر، اولاد ہی کیوں نہ ہو، قبیلہ ہی کیوں نہ وہ ہو۔ ابو سفیان گیا تھا نا جب وہ کریم آقا کے کشانہ اقدس جی پر، ہاں، بے شک۔ تو بیٹی نے چادر کھینچ لی تھی، کہا کہ باپ تو ناپاک ہے اور یہ پاک چادر ہے میرے آقا کی، اللہ یعنی اکبر، ایسے یہ آیا کریمہ جو میں نے پڑھی ہے 28ویں پارے کی، ٹھیک، اس کے شان نزول میں مفسرین کرام نے 2 واقعات لکھے ہیں۔ یہ تیسرا واقعہ حضرت حنظلہ کا ہم اٹیچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، یعنی ایک حضرت ابو بکر صدیق نے جب اپنے باپ ابو قحافہ کے منہ پر تماچا مارا، انہوں نے نازیبہ کلمات کہے، تو سرکار نے فرمایا ابو بکر ایسا نہ کرنا چاہیے تھا، بوڑھا باپ تھا۔ اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اپنے گستاخ باپ کا سر قلم کر کے لے آئے، اللہ اکبر، تو آیت نازل ہوئی کہ محبوب آپ کہتے ہیں ایسا نہ کرنا چاہیے تھا۔ اب ان کے دلوں میں اللہ رسول اس قدر بس چکے ہیں کہ نبی کے دشمن کے لیے جگہ ہے ہی نہیں، ان کی برداشت نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے اسی لیے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو اس وقت میرے پاس تلوار نہیں تھی، جی، تو یہاں اجازت مانگی کہ آپ اجازت دیں، وہ گستاخیاں کرتا ہے، سر اتار کے لے آؤں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب حضور کی شان رحمت دیکھیں، رحمت مصطفیٰ دیکھیں،
انما بعثت رحمت للناس اللہ اکبر، ولم ابعث نقمۃ للناس. کیا کہنے مفتی صاحب، کیا کہنے. سبحان فرمایا میں تو جسٹ انما کلمہ حسر ہے اللہ. نا، حسر ہے. جی جی. جزئی نیست، میں صرف لوگوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، میں انتقام لینے والا بن کے نہیں آیا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. سراپا رحمت بن کے آیا ہوں. سراپا رحمت کا مطلب یہ ہے. تو میرے آقا کی رحمت دیکھیے. سر جب عرض کیا اجازت مانگی کہ حضور اجازت دے تو سار اتار کے لاؤں، فرمایا نہیں، ہم اس کے ساتھ ایسا برا سلوک نہیں کریں گے جیسے رویے اس نے رکھے. یہ آقا کی شان رحمت للعالمین ہے. ایک کانسیپٹ ایک جملے میں کلیئر کر دوں میں جی مفتی صاحب. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت یہ ہے کہ حضور نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، بدترین دشمنوں کو معاف کیا، اللہ اکبر. گالیاں دینے والوں کو دعائیں دی، واہ واہ واہ، کانٹے بچھانے والوں کے لیے چادریں بچھائیں، اللہ اکبر. معاف کرتے گئے. معاف کرتے گئے میرے تو آقا. آپ کے ذوق کے لیے صرف ایک جملہ کہ جب مالک پوچھے گا نا کہ انہوں نے ظلم کیا تو حبیب اب بتا کیا چاہتا ہے، تو میری آقا عرض کریں گے نہ بدلے تے خوش نہ سزاواں تے خوشاں، مولا میں تے فقط تیری عطاواں تے خوشاں. سبحان اللہ، سبحان واہ اللہ. واہ. کیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جی. معاف کیا اور یہی فرمایا. فتح مکہ کے موقع پر عفو عام کا اعلان کیا، واہ واہ. لا تثریب علیکم اليوم. بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، اور احد میں جب موقع ملا نا تو حضرت حنظلہ کی شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے، اللہ اکبر. شب زفاف ہے، کیا کہنے. نئی نویلی دلہن پاس ہے، جی مفتی صاحب. حضرت حنظلہ اپنے گھر میں ہے. اللہ اکبر. تو ادھر مسجد نبوی کے مینارے سے صدا گونجی کہ یا ایھا المسلمون، جی. اے گروہ مسلمین، اے ایمان والو، اللہ کا پیارا محبوب جہاد کے لیے بلا رہا ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں پر، اسلام پر، ریاست مدینہ پر حملہ ہو گیا ہے، کافر حملہ آور ہو رہے ہیں، تو بلا رہا ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح بیٹھے تھے، جو ہی سماعتوں سے آواز ٹکرائی ہے، ایک لمحے کی تاخیر کو بھی روا نہیں سمجھا. اللہ اکبر. اللہ. یہ ہے بات سمجھنے کی. واہ واہ مفتی صاحب. حضرت حنظلہ کی زندگی کا حاصل یہ ہے. ٹائٹل سب سے بڑا غسیل الملائکہ ہے، لیکن فکر کیا، ہمیں ہمارے لیے پیغام کیا، نچوڑ کیا. ایک لمحے کی تاخیر کو بھی آپ نے سوء ادب سمجھا، نافرمانی سمجھا. ایک لمحے کی اگر تاخیر ہو گئی، جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی اٹھے، تلوار پکڑی اور احد کی طرف جاتے ہوئے حضور کے لشکر میں شامل ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس قدر اللہ رسول کا حکم آل ایمان کے لیے کتنا مقدم ہے، کتنا ضروری ہے. یہ کہ فوراً روانہ ہوئے، حکم ہوا. قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، ٹھیک اذا دعاکم. ٹھیک. اور یہ آیہ کریمہ جو ہے، اس کا شان نزول میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو آواز دی تھی اور وہ نماز پڑھ رہے تھے. واہ واہ واہ. تو انہوں نے سوچا کہ میں نماز کمپلیٹ کر کے حاضر ہو جاتا ہوں. ٹھیک. تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کا نماز ہے، اللہ کی نماز ہے. جی. تو جب نماز مکمل کر کے آئے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لما تاخر تھا، لیٹ کیوں آئے ہو؟ تو عرض کیا جی نماز پڑھ رہا تھا. تو اسی وقت جبریل آ گئے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. واہ 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 واہ. اذا دعاکم. جو ہی رسول خدا بلائیں، ایک لمحے کی تاخیر بھی روا نہیں ہے، چاہے رب کی عبادت ہی کیوں نہ کر رہے. واہ واہ واہ. اور اس دعوت میں تو حیات ہے. واہ اسی واہ. ہاں واہ واہ. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما لما یحییکم. یحییکم. واہ 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 مفتی صاحب. کہا کہ وہ تمہیں بلاتے ہیں اس چیز کی طرف جو حیات بخشتی ہے. کیا کہنے. تمہاری انفرادی زندگی کو بھی حیات بخشتی ہے، اجتماعی زندگی کو بھی حیات بخشتی ہے، دنیا میں بھی حیات بخشتی ہے، عقبہ میں بھی حیات بخشتی بے ہے. شک بے شک. تو فرمایا فوراً حاضر ہو جاؤ. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جو ہی بلائیں، چاہے نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہو، چھوڑ دو اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ. تو صحابی نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم پڑھ کے سنایا. فرمایا اللہ کا حکم یہ ہے کہ فوراً آ جاؤ. آقا آج تو غلطی ہو گئی اور آئندہ کے بعد ایسا نہیں ہوگا. اب یہاں اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر اللہ کے، یہ بڑی ہی پیاری بات ہے ٹھیک. کہ اگر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیں کسی بھی غلام کو اور وہ نماز پڑھ رہا ہو، تو نماز چھوڑ کے آئے، حضور کی بارگاہ میں رہے، حضور کی بات سنے،
حضور جو حکم دے اس پر عمل کرے، واپس جائے تو وہیں سے نماز شروع کر دے جہاں سے چھوڑ کے آیا، کیا کہنے مفتی صاحب، نماز ناظرین محترم منقطع نہیں ہوگی۔ کیا کہنے۔ اب دیکھیں ناظرین محترم، وہ سرکار نے انہیں طلب کیا، وہ بازار میں گیا، سودا سلف لے کے آیا۔ وہ حالانکہ فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر چہرہ پھر جائے قبلہ سے، سینہ پھر جائے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن قربان جو اگر میرے آقا اسے بلائیں، کہیں بھیج دیں جہاں سے نماز توڑی نہیں چھوڑی تھی، وہیں سے جوڑے گا، اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہماری خوش بختی دیکھیں مقدر اوج پہ ہے۔ حضرت علامہ قبلہ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، یقین کریں جب بات کرتے ہیں نا تو سچی بات میں کرتا ہوں کہ دربار مصطفیٰ میں لے جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں۔ اور تعمیل حکم، کیا صحابہ ادب کے ساتھ سرکار ادھر حکم دیتے۔ مجھے تو وہ یاد آ رہا ہے نا عروہ بن مسعود کی بات بھی، کہ جناب ادھر سرکار آرڈر کرتے تو جناب ادھر تعمیل کرتے۔ اور پھر ایک تاریخ، ایک بڑا معروف واقعہ جس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، قربان جاؤں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جمعہ کا خطبہ عطا فرما رہے ہیں اور صحابہ بیٹھے ہیں، اور جو لوگ اندر تھے نا، پیچھے کھڑے تھے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اجلسو، بھی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر، میرے آقا کس قدر خیال رکھتے ہیں امت کا، کہیں تھک نہ جائیں، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی گلی سے گزر رہا تھا، جوتیوں سے پرے گزر رہا تھا، اس کے کانوں میں جب یہ میرے آقا کے میٹھے میٹھے الفاظ پڑے نا اجلسو، تو وہ وہیں بیٹھ گیا۔ تو کسی نے کہا اللہ کے بندے تمہیں تو نہیں کہا، وہ تو کریم آقا اندر والوں کو فرما رہے ہیں کہ بھی بیٹھ جاؤ۔ فرمایا میں کیوں پوچھوں جا کے کہ مجھے کہا یا انہیں کہا، اگر مجھے کہا اور میں نافرمانی کر دوں تو میرا کیا بنے گا، اس قدر وہ ادب کرتے۔ مفتی صاحب بہت خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے ہیں۔ وقفے پر جانے سے پہلے جو آپ نے کہا نا کہ دیکھیے کہ وہ چلا گیا، کام کر کے آیا اور کام کر کے آیا، اور فرمایا جاؤ نماز جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے جوڑو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عبادت بعد میں ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع اور تعظیم پہلے ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک ان کی بے شمار آیات اس پر گواہ ہیں۔ جی۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ سبحان اللہ۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں توقیر پہلے ہے اور اللہ کی حمد بعد میں ہے۔ یہی عرض کر رہا ہوں واہ واہ، یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہاں تسبیح جو عبادت ہے اور اتباع قرآن جو عبادت ہے، دونوں آیتوں میں، جی، 2 آیتیں میں نے پڑھی، وہ بعد میں رکھا اور مصطفیٰ کی تعظیم کو پہلے رکھا۔ واہ واہ واہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس تھیوری کا پریکٹیکل پیش کیا، اس پر عمل کر کے دکھایا ہر موقع پر۔ ٹھیک۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ، نماز عصر جا رہی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وار دی۔ جی جی جی، واہ واہ، کیا اعلیٰ حضرت نے کہا۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی، اللہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، سب سے اعلیٰ خطر یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ صاحب مطلب میزبان ایسا ہو جس کو قرآن و سنت سے کوئی ادراک ہو، سمجھ جاتا ہو اشارے۔ حضور آپ سے سیکھتے ہیں، آپ کے ذہنی اللہ آپ تلمس کو طے کرتے ہیں، آپ مزید کی بارگاہ میں برکات عطا فرمائے، سب آپ کچھ کا آپ سے اقبال ملے، مزید بلند الحمدللہ۔ فرمائے۔ تو یہ اب اس تناظر میں اعلیٰ حضرت نے پتہ ہے کیا کہا، امت کو پیغام کیا دیا، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی، تاج ور کی ہے۔ واہ واہ۔ اصل الاصول بندگی استاج ور۔ مفتی صاحب یہاں میں ناظرین کے لیے یہ بھی آپ پیغام دیجیے گا کہ وہ جو جملہ سنتے ہیں ہم کہ جناب نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ایسے ہے، اب یہاں سرکار دو عالم فرما رہے ہیں، اس پہ بھی کچھ 1-2 جملے عطا فرمائیے گا۔ آپ دیکھیے نا بخاری کا وہ واقعہ جو بڑا مشہور، حضرت ابوبکر صدیق جب 15 نمازیں پڑھائی، انہوں نے 3 دن تک سرکار تشریف نہ لائے، تو حضرت انس راوی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس حجرے سے، جس حجرے میں اب میرے آقا آرام فرمائیں، ام المومنین کا حجرہ،
اب آپ جانتے ہیں، آپ تو اکثر حاضری ہوتی رہتی ہے، مسجد نبوی شریف رخ قبلہ کی طرف ہے اور وہاں سے لیفٹ سائڈ پہ وہ حجرہ جی بے مبارک ہے، شک بے شک بے ٹھیک ہے؟ تو اب وہ قبلہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، کہتے ہیں 3 دن کے بعد جب حضور کے حجرے کا پردہ یوں سرکا ہے نا، ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں سارے صحابہ نے رخ کعبے سے ہٹا کے کعبے کے کعبے پر نظریں جما دی. اللہ اکبر. خیال آیا کہ نہیں آیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر یہاں وہ لفظ ہے بخاری کے، کہتے ہیں ما نظرنا منظرا قط کان اعجب الینا من وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین وضح لنا. کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد جب رخ یار نظر آیا نا، عین نماز میں تھے، واہ واہ عین نماز میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں جی. نماز جاری ہے، ساری ہے، مڈل میں ہے، عروج پر ہے. کہتے ہیں 3 دن کے بعد جب رخ یار نظر آیا، کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے ایسا حسین منظر ہماری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، واہ واہ واہ. کبھی سبحان دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. اب ادھر سے ادھر مڑ گئے، پھر اعلیٰ حضرت بولے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، واہ واہ واہ. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اور پھر تحویل قبلہ کے موقع پر جی. یعنی یہاں تو حکم فقی تو یہ ہے کہ عمل کثیر ہو جائے اگر نماز میں تو نماز گئی. بالکل بالکل. عمل کثیر، عمل قلیل کی بہت حد ہے کہ ہلکی سی خارش ہو جائے وہ ٹھیک ہے. اب یہ عمل کثیر ہو گیا تو نماز گئی. وہاں عمل کثیر اتنا ہوا، خدا کثرت ہو گئی. اتنی کثرت ہوئی ہے کہ 2 رکعتیں ہو چکی ہیں جی. اور حضور نماز میں جو ہے وہ محو ہم کلام ہے اپنے رب سے. تو جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں قد نرا تقلب وجهک فی السماء، محبوب ہم دیکھ رہے ہیں. اور پھر فرمایا صرف دیکھ ہی نہیں رہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ ہمیں کیوں دیکھ رہے ہیں. واہ 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 واہ. صرف جانتے ہی نہیں، آپ کی مانتے بھی ہیں. جی جی. ان قریب قبلہ بنا دیں گے جو آپ چاہتے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ترضاها، سبحان اللہ سبحان جو آپ جس پر آپ راضی ہیں. اب اس کا معنی یہ جو آپ چاہتے ہیں. جنہوں نے کہا نا کہ حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں نے کہا حضور کے چاہنے سے تو قبلہ بدل جاتا ہے. قرآن گواہ ہے بھائی، خواہش سے مصطفیٰ سے قبلہ بن رہا ہے. قبلہ بن رہا ہے. واہ 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 واہ. تو اب کہا کہ ان قریب بدل دیں گے. تو پھر جبریل گیا تو پھر فرمایا واپس جاؤ، ترمیمی آرڈر لے جاؤ. یا اللہ اب کیا حکم ہے؟ فرمایا تم کہہ کے آئے ہو کہ ان قریب بدل دیں گے. یہ محب اور محبوب کے درمیان ان قریب اچھا نہیں لگتا. ان قریب کو نکال دو جی. اور جا کے کہہ دو یار کی خدمت میں کہ آپ کے دل میں خیال آ گیا تو ہم نے بدل دیا، بے شک 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، یہیں سے پھر جائیے، جدھر آپ کا رخ ہوگا وہی قبلہ ہوگا. اللہ. اچھا حضور پھرے. اب بیت المقدس اور کعبۃ اللہ، مکہ المکرمہ اور فلسطین شام، یہ اپوزٹ ڈائریکشنز کے اندر ہیں. ٹھیک. تو اب بیت المقدس کی طرف رخ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ بیت اللہ شریف کی طرف پشت تھی. جی. تو اب اللہ کے حکم سے حضور مڑے، واپس منہ کیا بیت اللہ شریف کی طرف، پشت ہوگی بیت المقدس کی طرف. اگر صحابہ وہیں کھڑے کھڑے مڑ جائیں تو اس کا مطلب وہ تو آگے ہو گئے، جی. امام پیچھے ہو گیا. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. مفتی صاحب یہ بڑا کھولا آپ نے. سرکار چل کے آگے چلے گئے. حضور نہیں چلے. امام کیوں چلتا؟ اچھا سرکار ادھر ہی کھڑے رہے. حضور تو مقتداء ہیں، پیشوائے آقا ہیں، غلاموں نے چلنا تھا. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان. غلاموں نے چلنا تھا. حضور وہیں رہے، حضور نے رخ پھیرا، صحابہ کرام وہاں سے چلے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. چل کے حضور کے پیچھے آئے. واہ واہ مفتی صاحب. یہ عمل قلیل ہوا کہ کثیر ہوا؟ خیال آیا کہ نہیں آیا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اپنے اس جملے سے معافی مانگتا ہوں جی. سرکار نہیں چلے، ہاں سرکار صحابہ ادھر ہی چلے. رہے. ہاں نہیں، آپ نے استفہام کیا ہے ٹھیک کہ ٹھیک کیا حضور ادھر تشریف لے گئے تھے. ٹھیک. ہاں نہیں، صحابہ کرام پیچھے آئے حضور کے. حضور مڑے. اللہ سب اکبر. صحابہ حضور کا مڑنا بھی دیکھ رہے تھے، اللہ اکبر. اللہ اکبر. میرے آقا کی ادائیں دیکھ رہے تھے. چلے وہاں سے، بھگدڑ مچی، صفیں ٹوٹی، سبحان اللہ. ریپلیسمنٹ کیا، جگہ بدلی، پیچھے آئے حضور کے، واہ واہ واہ. پیچھے آ گئے. تو پھر پوچھو نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اس قدر اتباع اور اس قدر اطاعت کہ جو دیکھا حضور کو کرتے ہوئے وہی کر گزرے. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جا رہے تھے اپنے مریدین کے ساتھ، عقیدت مندوں کے ساتھ، نیاز مندوں کے ساتھ. ایک جگہ سے گزرے، ایک درخت تھا کھجور کا، تھا تو بڑا اونچا. جی مفتی صاحب. تو حضرت مولا کائنات وہاں سے سواری پر جاتے ہوئے ایسے جھک کے گزرے. جی. تو وہ ساتھ والوں نے کہا حضور یہ شاخیں تو بہت اونچی ہے، وہ تو آپ کو مس نہیں کر رہی تھی، وہ ٹچ کر ہی نہیں سکتی، اتنی اونچی آپ جھوکے کو گزرے. فرمایا میں بھی جانتا ہوں، دیکھ رہا تھا میں اونچی ہے. واہ واہ. فرمایا ماجرا یہ ہے
کہ جس طرح آج تم میرے ساتھ ایز اے عقیدت مند ہو، اسی طرح میں بھی کسی وقت میں اپنے آقا کے ساتھ بطور غلام جا رہا تھا، اللہ اس وقت درخت کی ٹہنیاں شاخیں نیچی تھیں اور میرے آقا یہاں سے جھک کے گزرے تھے، آج میں وہاں سے گزرا، مجھے اپنے آقا کی ادا یاد آ گئی کہ جہاں سے مصطفیٰ جھک کے گزرے وہاں سے علی کون ہوتا ہے؟ اٹھ کے گزرنے کیا والا۔ کہنے، کیا کہنے، فرمایا اس لیے جھک کے گزرا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، ہاں ہاں مجھے ہوش کب تھا سجود کا، جی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی واہ 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 جو میں جھکا رہا تھا نماز میں۔ نماز۔ اچھا مفتی صاحب، میں عرض کرنا چاہوں گا کیونکہ آخری 1-2 منٹ باقی ہیں، میں چاہوں گا کہ ناظرین کو یہ بتائیں کہ وہ غسیل الملائکہ بننے کی حکمت کیا تھی، وجہ جی کیا میں تھی؟ واپس اسی بالکل ٹھیک ہو گیا، تو اب چلے وہاں سے احد میں شامل ہو گئے، جی مفتی جاتے ابو سفیان سے ٹاکرا ہوا، ٹھیک، ابو سفیان پر حملہ کر دیا، ابو سفیان اس وقت سالار قافلہ تھا، اس کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی، ٹھیک، وہ نیچے گرا، ابھی گرا ہی ہے تو اتنے میں ایک کافر دیکھ رہا تھا اور اس نے تاک کے تلوار کا وار کیا اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کر اللہ اکبر اللہ اکبر، جان آفری کے سپرد کر دی، واہ واہ، روح کفت سے انصری سے پرواز کر گئی، حضور کے نام پر قربان ہو گئے۔ جب قربان ہو گئے احد کا مارکہ ختم ہوا، اب احد کی بہت طویل واقعات ہیں، بہت مارکۃ العراء یہ تھا غزوہ، ختم ہوا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ، چونکہ بہت زیادہ شہید ہوئے تھے صحابہ 70، تو ان کے اجساد طاہرہ شہداء کے لائے گئے، تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد اطہر نہیں مل رہا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور حضرت حنظلہ آئے تھے اور ان کا جس طرح حضرت جلیبیب کے بارے میں صحابہ کہتے تھے، ہم نے 2 پروگرام پہلے بیان کیا تھا نا، جی مفتی صاحب، صحابہ کہتے تھے وہ نہیں آئے تو حضور نے فرمایا وہ آئے تھے، وہ آئے تھے کیونکہ میں نے ان کے نعرے سنے تھے۔ ٹھیک، تو یا رسول اللہ حضرت حنظلہ آئے تھے لیکن ان کا جسد اطہر مل نہیں رہا، تو میرے آقا کریم نے ایسے دیکھ کے فرمایا پریشان نہ ہو، وہ زمین و آسمان کے درمیان حنظلہ کو ملائکہ غسل دے رہے ہیں۔ اللہ، ایک صحابی اٹھ کے گئے، حضور کی بات سن کے جا کے پھر حضرت حنظلہ کی لاش نیچے آ گئی، جب دیکھا تو پانی ٹپک رہا تھا، واہ واہ، میرے آقا نے فرمایا یہ ملائکہ نے غسل دیا ہے، کوئی وجہ ہوگی۔ اب یہ وجہ تو حنظلہ کی بیوی ہی بتا سکتی ہے۔ جی، جب واپس مدینہ میں پلٹے تو میرے آقا نے صحابی کو بھیجا، حضرت حنظلہ کی اہلیہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے ماجرا کیا تھا، معاملہ کیا تھا، حنظلہ کو ملائکہ نے غسل دیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو انہوں نے کہلا بھیجا کہ آقا حنظلہ میرے پاس تھے، غسل کی حاجت تھی اور ادھر سے حکم آ گیا، واہ واہ واہ، آرڈر آ گیا، صدا پڑ گئی کانوں میں، سبحان اللہ، تو اب غسل کا موقع ہی نہیں ملا، انہیں خیال ہی نہیں رہا، واہ واہ مفتی صاحب، وہ بغیر غسل کے چلے گئے تھے۔ واہ واہ، تو میرے آقا نے فرمایا یہ بولے نہیں تھے، بلایا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ اعزاز عطا فرمایا گیا تھا۔ کیا کہنے حضور قبلہ مفتی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور یہ علم کا جو چشمہ ہے ہمیشہ رما رہے۔ سامعین محترم، کیا عظمتیں ان لوگوں نے پائی ہیں، سرکار دو عالم کے احکام پہ ایسے عمل کیا، اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیا۔ رب کائنات ہمیں بھی جہاد کا نور عطا فرمائے اور خالق کائنات ہمیں بھی وہ ان عظمتوں سے ہمکنار کرے جو اصحاب رسول کو رب کائنات نے عطا فرمائی۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔